الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق أرسلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن انتصر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنارہ یا غوث اعظم بھی سنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی سنم. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. مبارکباد کے لائق ہیں سرزمین پاکا کے زندہ دل سنی غیور مسلمان جنہوں نے ایک عرس کی تقریب پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کو سجایا. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس محفل کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اس محفل کی برکت سے اللہ ہمارے ملک میں امن و چین اور شانتی قائم فرمائے. آمین. ذکر خدا، ذکر نبی، ذکر اولیاء کی برکت سے ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں. آمین. اپنی مساجد کے ائمہ سے اچھی اچھی تقریریں، اچھی اچھی نعتیں، ان نقابہ سے شعراء سے بہت اچھے اچھے کلام خصوصیت کے ساتھ شاہکار ترنم مداح رسول جناب شان حرم مراد آبادی سے بہت اچھے کلام اچھوتے انداز میں آپ نے سماعت لیا. اب تک کی محفل بہت اچھی ہے، سننے کا انداز آپ کا اچھا ہے، کم ہے مگر آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں. ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہاں بیچ میں کوئی مزار شریف ہے کیا جن کا عرس ہو رہا ہو؟ تو پھر بیچ میں یہاں کیا چیز ہے؟ اچھا گڈھا ہے. میں سمجھا کوئی درگاہ ہے کہ جس کے چاروں طرف لوگ بیٹھے. گڈھا ہے. ایک کام کریں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے نبی کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. سچی بات ہے، مسلمان دعویٰ کرتا مگر جھوٹ بولتا. سچ میں کر دیں گے آپ؟ ایسا کریے، اٹھائیے ہاتھ. پکی بات ہے یہ؟ اپنی جگہ سے اٹھو، اپنے نبی کے نام پہ یہاں آ کے بیٹھ جاؤ. اٹھیے. تم تینوں بھی نیچے آؤ بھائی. دیکھو آ جاؤ جلد. ٹھیک ہے، بیٹھ جائیے. تھوڑی دیر اب سن لیں آپ. ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہے صحیح، اب چلنا دو اسے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے بارگاہ نبی میں بآواز بلند درود شریف پڑھنے آپ لوگ. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. اللہ کا بے پناہ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ دنیا سو رہی ہے اور تم اپنے نبی کا ذکر سن رہے ہو. سبحان اللہ. یہ قیمتی باتیں اور قیمتی لمحات، قیمتی محفلیں زندگی میں کبھی کبھی ملتی ہیں. نیک محفلوں کے قریب ہونا یہ اللہ کی رحمتوں کے قریب ہونا ہے. ضروری ہے کہ آپ اگلے سال زندہ رہیں گے اور عرس ملے گا آپ کو. ضروری ہے کہ آپ اگلے سال جلسہ کرائیں گے.
कितने थे बीच में और चले गए, उनको उर्स ना मिला, महफिल ना मिली, जलसे ना मिली। क्यों ना आज की महफिल को दिल से सुन लो, ताकि अगले साल को लोग कहें पिछले साल वो भी बैठकर हमारे बीच में हमारे नबी की बातें सुन रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। एक चीज हमेशा याद रखना, मोमिन की जबान से मोमिन की तारीफ अल्लाह को बहुत पसंद है। वाह, सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा कहती हैं कि मरने वालों की बुराइयां छुपाया करो और उनकी नेकियों का चर्चा किया करो। कहती हैं कि अगर एक गेहूं का दाना भी किसी मरने वाले ने किसी के कटोरे में भीख में हमारी आंख के सामने डाला था, तो उसके जनाजे पे खड़े होकर जिक्र करो कि ये वो इंसान है जिसको एक गेहूं का दाना मैंने एक भिखारी को देता देखा था। उस वक्त की तारीफ अल्लाह को इतना पसंद आती है कि कब्र में जाने से पहले अल्लाह उस मुर्दे को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। इसलिए गुनाहों को छुपाना, नेकियों का चर्चा करना, ये मोमिन की शान है और ये मोमिन की पहचान है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं बगा वाले, हम तो ये समझ रहे हैं नाक पढ़ने वालों को आप इनाम देते होंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला खूब बरकतें दे आपको। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोगों के चेहरे में देख रहा था कि वो सुन नहीं रहे थे, गिनने थे कितने मौलाना और रह गए। अच्छा, मैं तो डर गया लेटा लेटा वहां कि अल्लाह रहम फरमाए, पता नहीं फजर के बाद ही नंबर आएगा क्या मेरा। 12:30 बजे मैं बैठा हूं तकरीर के लिए। चलिए, अब तक की महफिल बहुत अच्छी रही है, अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। आमीन। कुछ बातें मैं आपकी जबान में और आपके मिजाज में कर लूं। दुनिया में ऐसे काम करके मर जाओ कि लोग मरने के बाद तुम्हारी तारीफ करें। मरना तो है ही, दुनिया से जाना तो है ही, जनाजा उठना तो है ही, मुकद्दर में हुआ तो कब्र तो 2 गज जमीन मिलनी तो है ही, वो भी नसीब में हुई तब, मुकद्दर में हुई तब। वरना बड़े बड़े अमीर, ओहदेदार, जमींदार, मालदार, हाकिम, बादशाह मर गए मगर कब्रें नसीब ना हुई उन्हें। एक दुआ कर किया करो नमाजों के बाद कि अल्लाह तुम मौत दे तो जिल्लत की नहीं, इज्जत की मौत दे। सुभान अल्लाह, जोर से बोला करो, सुभान अल्लाह। जिल्लत की नहीं, इज्जत की मौत दे। ठीक है, मौत भी आए तो इस हालत में आए कि तुम्हारा सर सजदे में हो और तुम्हें मौत आ रही है, तुम कुरान पढ़ते हो और तुम्हें मौत आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम अपने बाप के पांव दबाते हो और तुम्हें मौत आ रही है। सुभान अल्लाह। तुम माँ के हाथों को चूम रहे हो और तुम्हें मौत आ रही है। तुम बड़े भाई की खिदमत कर रहे हो और तुम्हें मौत आ रही है। तुम गांव के प्यासों को पानी, भूखों को खाना, नंगों को कपड़े और भटको हुओं के हाथ पकड़ के उनके दरवाजों पे छोड़ छोड़ के आ रहे हो और तुम्हें मौत आ रही हो कि इधर तुम्हारा दम निकले और उधर बगा की मस्जिद के मीनार से जब तुम्हारे इंतकाल की खबर गांव में फैले तो बस्ती की औरतें चूल्हों से तवे हटा के कह दें कि आज खाना नहीं बनेगा, इसलिए कि आज बस्ती से मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मरते तो रोज हैं, जनाजे तो रोज उठते हैं, मगर कितनी मौतें ऐसी होती हैं कि इधर दम निकला और उधर बस्ती में खाना फुसकी शुरू, गुंडा मर गया, लुच्चा मर गया, बदमाश मर गया, इको कम, इको बिल्कुल खत्म, आवाज फुल, इको खत्म, आवाज फुल। इको तब चलाओ जब कोई नाक पड़े, ठीक है, आवाज फुल करो, जितनी है खूब आवाज को लम की दो। सुभान अल्लाह बोलो आप। सुभान अल्लाह।
ادھر لوگ منہ بناتے ہیں گنڈا مر گیا، لچا مر گیا، بدماش مر گیا، چور مر گیا، ڈکیت مر گیا۔ ایک تو وہ موت ہے اور ایک وہ موت ہے کہ ادھر دم نکلتا ہے، ادھر علاقے ویران ہو جاتے ہیں، ادھر جسم سے روح نکلتی ہے، ادھر چرچائیں شروع ہو جاتی ہیں کہ آج مسجدوں کی صفوں میں خلا ہو گیا کہ 5 وقت کا نمازی چلا گیا۔ ہائے ہائے واہ اس کو بھی موت کہتے ہیں۔ روز اٹھتے ہیں جنازے، روز مرتے ہیں لوگ۔ اگر ایک جنازہ اٹھا تھا مصطفیٰ کے مدینے میں، ہائے ہائے واہ سبحان اللہ بولے تو سبحان اللہ سبحان اللہ واہ ایک جنازہ اٹھا تھا مصطفیٰ کے مدینے میں۔ کون ہے وہ مرد قلندر جس کا جنازہ اٹھا ہے مصطفیٰ کے مدینے میں؟ نام ہے ابو بکر صدیق۔ ہائے ہائے واہ سبحان اللہ زور سے بولیں گے آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ نام ہے ابو بکر صدیق۔ کون ابو بکر؟ جو نبی کے مکے میں بھی ساتھ میں، سفر میں بھی ساتھ میں، ہائے ہائے حضر میں بھی ساتھ میں، جلوت میں بھی ساتھ میں، خلوت میں بھی ساتھ میں۔ ایسا ساتھی میرے نبی کا مکے کے حرم میں اکیلے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے ابو بکر۔ اللہ اللہ سامنے سے نبی آ گئے، گردن جھکی ہے، رو رہے ہیں، عشق نبی میں رو رہے ہیں، واہ سبحان اللہ نبی کے عشق میں رو رہے ہیں، نبی کے پیار میں رو رہے ہیں۔ سنو ایک جملہ میں یہاں بولے دے رہا ہوں، نبی کا عشق دکھانے کی چیز نہیں ہے، ہائے ہائے واہ عشق رسول روڈوں پہ لانے کی چیز نہیں ہے، عشق مصطفیٰ دیواروں پہ چسپاں کرنے کی چیز نہیں ہے، عشق نبی دل میں بسانے کی چیز ہے۔ اور کلم کلا عشق رسول کا ترجمہ سن لو، محبت رسول کا نام نماز ہے اور نماز کا نام محبت رسول ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، قاری اقبال مراد آبادی، واہ سبحان اللہ۔ جو نبی کا عاشق ہوگا وہ 5 وقتہ نمازی ہوگا، اور جو نمازی ہوگا وہ مدینے والے کا سچا عاشق ہوگا۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ۔ سن لو پھر وہیں آؤ جہاں بات چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ بول سکتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، تم سبحان اللہ ہی بولتے رہو، زور سے زور سے۔ سر جھکا کر رو رہے ہیں ابو بکر صدیق، پیچھے سے تمہارے میرے رسول آ گئے۔ میرے نبی نے آ کر کہا کیوں رو رہے ہو؟ سر اٹھایا، آنسو صاف کیے، کھڑے ہوئے سلام عرض کی، عرض کرتے آقا آپ کی محبت میں رو رہا۔ ہائے ہائے واہ، تم کبھی روئے ہو نبی کے پیار میں؟ کبھی آنکھ میں آنسو آیا ہے عشق رسول میں؟ کبھی روئے ہو خدا کے خوف میں؟ نہیں، روئے ہو تم دولت کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، اولاد کے لیے، فرقوں کے لیے، بھسی کے لیے۔ صرف یہ ہے تیرا رونا، اور وہ ہے مصطفیٰ کے غلام کا رونا۔ ہائے ہائے واہ، چہرہ اٹھا کے دیکھا تو نبی سامنے۔ ہائے ہائے کیا بات، کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ کی محبت میں۔ کیوں؟ ایک چیز نے رلایا آقا، کون سی؟ جب تک آپ میرے سامنے ہیں مجھے سکون ہے۔ ہائے ہائے واہ، سرکار آپ میرے سامنے نہ ہوں گے تو میرا کیا ہوگا؟ ہائے میرے نبی فرماتے جو تم سوچتے ہو وہی ہم سوچتے ہیں، مگر یاد رکھو جہاں ہم ہوں گے وہیں تم ہوگے۔ ہائے ہائے، حضرت یہاں یہ جملہ بھی قابل غور، ادھر میری نبی کی زبان سے نکلا، ادھر صدیق اکبر نے سینے کی تختی پہ کندھا کیا، ادھر میرے نبی کی حدیث المرء مع من احب۔ دونوں چیزیں دیکھیں سامنے آپ۔ ابو بکر صدیق چونکہ نبی کے غلام تھے، لیکن یہ سینے میں وہ باتوں کو بھولنے والے نہیں تھے۔ تم باتوں کو بھولنے والے ہو، تمہیں خدا کا فرمان یاد نہیں، نبی کی باتیں یاد نہیں، اولیاء کے فرمان یاد نہیں، کس کی بات یاد ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، صرف دنیا یاد ہے تمہیں، صرف دنیا۔ دین بھول گئے تم، لکھ لیا سینے کی تختی پہ جملہ۔ دن وہ آیا
میرے نبی نے ہجرت کی خبر سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو دی. واہ. جس دن مکے سے ہجرت کریں گے تنہا ہوں گے، ساتھ میں ابو بکر تم رہو گے. وقت رات کا ہوگا اور تیسرا کوئی نہ ہوگا. مکے کی زمین جب مصطفیٰ کے لیے تنگ ہو گئی اور میرے نبی حجرے شریف سے نکل کر کے جیسے کہ چلے ہیں، 40 دشمن نبی کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں. کتنے؟ 40. زور سے کتنے؟ سب کے ہاتھوں میں تلوار ہے. طاہر سدرا، بلبل سدرا، سید الملائکہ، روح الامی، جبریل امی مصطفیٰ کے حجرے میں آئے، نبی کو سلام کیا، مصطفیٰ کو بیدار کیا. میرے نبی کی بارگاہ میں عرضی لگائی، آقا ہجرت کرنا ہے، سفر کرنا ہے. جبریل اطلاع دیے نکل گئے. میرے نبی نے علی کو پہلے ہی بلا کے رکھا تھا حجرے میں. اپنے بستر پر علی کو لٹایا، چادر اڑایا. مصطفیٰ نکل کے جا رہے ہیں. جاتے ہوئے نبی نے ایک تھیلی نکالی، علی کے ہاتھ میں دی. علی بولے آقا کیا ہے؟ مصطفیٰ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے. کہا علی پیسے. علی بولے کیسے؟ نبی نے اشارہ کر کے کہا علی جو قوم میرے دروازے پر مجھے قتل کرنے کے لیے آئی ہے یہ انہی کی امانتیں ہیں. علی عرض کرتے ہیں آقا مطلب؟ نبی فرماتے ہیں علی انہیں اپنے باپوں پر، اپنے تایا پر، اپنے چاچا پر، خاندان والوں پہ بھروسہ نہیں تھا، انہیں تیرے نبی پہ بھروسہ تھا. جب انہیں امانتیں رکھنی ہوتی تھی تو یہ مجھ محمد کے پاس رکھتے تھے. آج میں ہجرت کر رہا ہوں اس لیے تم لے کے تھیلی سو جانا، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر تم بھی میری راہ پر آ جانا. مولا علی مصطفیٰ کے بستر پر لیٹے ہیں، تھیلی علی کے ہاتھ میں ہے. پوری دنیا کو مصطفیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم زمین پر کسی کا حق مارنے نہیں آئے بلکہ مرے ہوئے حقوق کو دنیا میں دلانے آئے ہیں. اس لیے ہی تو اللہ رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد. اس لیے آج پوری دنیا کا مسلمان نہیں بلکہ دنیا کا ہر غیر مسلم بھی جو پڑھا لکھا آدمی ہے دہشت گرد نہیں ہے. وہ یہ کہتا نظر آ رہا ہے دنیا کا مہان آدمی، دنیا کا پوتر آدمی، دنیا کا شان والا آدمی، دنیا کا عزت والا آدمی، دنیا کا مقام والا آدمی، دنیا کا تقدس والا آدمی، دنیا کا مرتبہ والا آدمی، دنیا میں جس کی عزت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اگر وہ بلند آدمی دیکھنا ہے تو مکے میں پیدا ہونے والے عبداللہ کے بیٹے محمد کا چہرہ دے. آئے ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد. واہ قاری صاحب زندہ باد. تمہارے میرے رسول حجرے شریف سے نکل رہے ہیں. علی کو بستر پر لٹا دیا، مولا علی کے چہرے پہ چادر ڈال دی. تمہارے میرے نبی نے زمین سے دونوں ہاتھوں میں کنکر اٹھایا، مٹی اٹھایا. اس کا مطلب نبی کے حجرے میں فرش نہیں تھا، نبی کے حجرے میں پتھر نہیں تھا، نبی کے حجرے میں ٹائلس نہیں تھی. امریکہ کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر جس نے تقریباً 10 سال تک اسلام کے خلاف زبان کھولی، زہر اگلتا رہا کہ قرآن جھوٹا، اسلام جھوٹا، مسلمانوں کا نبی جھوٹا. مگر چند سال پہلے وہ ڈاکٹر تمہارے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میڈیا کلینک پہ پہنچی، کیمرے سامنے لگا کر کہا ڈاکٹر صاحب آج تک کہتے تھے قرآن جھوٹا ہے، اسلام جھوٹا ہے، مسلمانوں کا نبی جھوٹا ہے، اور اب کہہ رہے ہو اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں، اب کہہ رہے ہو قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، اب کہہ رہے ہو مسلمانوں کے نبی جیسا کوئی انسان نہیں. پڑھ لیا کلمہ، ہو گئے مسلمان؟ کہا ہاں ہو گیا. کہا وجہ بیان کرو. تو ڈاکٹر نے کہا لوگوں میں ایک سفر میں تھا، میں نے ایک سفر میں جاتے ہوئے ایک جگہ پر دیکھا ایک کتاب ٹنگی تھی، میں نے اس کتاب کو خرید لیا. جب میں نے اس کتاب کو